بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تاخیر کے ساتھ، اور تاخیر کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج جو کیس تھا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ ایکٹ 2003 کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 6 آف 2023، اور یہ ہے بیسیکلی جس قانون کو عرف عام میں مشہور ہے. یہ قانون وہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. تو اس کیس کی سماعت تھی. اس کیس کا مختصر فیصلہ آج جاری کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کی پارلیمان کا یا پاکستان کے عوام کا حق حاکمیت پاکستان کے تنخواہ داروں نے اکثریت کے ساتھ قبول کر لیا ہے. پاکستان کی پارلیمان کے آگے ایک طرح سے انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور جو پاکستان کی پارلیمان کے سامنے، پاکستان کی پارلیمان کا مطلب ہے میں اور آپ، اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے تھے، وہ ابھی بھی کھڑے ہیں، اور شاید ان جیسے لوگ ہمیشہ کھڑے رہیں، لیکن ان کی سنی نہیں گئی. سنی اس لیے نہیں گئی کہ ادراک ہو چکا ہے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی. میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی ایک نشست میں کہ پاکستان کی جو سسٹم ہے وہ مزاحمت کر رہا ہے، لیکن کچھ پرسنالٹیز جو پاکستان کی منصب دار ہیں وہ پاکستان کے مرض کا ان کو ادراک ہو چکا ہے. اور پاکستان کا مرض کیا ہے؟ سادہ سا ہے کہ پاکستان کے عوام کی مرضی کے بغیر پاکستان کو چلانے والے اپنی جب مرضی کرتے ہیں تو پھر یہ نتائج سامنے آتے ہیں. یہ جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے پوری دنیا میں، جو میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ یہ سیٹلڈ لا ہیں کہ دنیا کی ریاستیں طے کر چکی ہیں کہ ملک، سلطنتیں اس ملک کے عوام چلاتے ہیں، ان کی مرضی چلتی ہے. لیکن پاکستان میں پہیہ ایجاد کرنے کی ایک بار پھر کوشش ہو رہی ہے، بلکہ مسلسل ہو رہی. پچھلے 75 سال سے ہم نے سائنس کے اور پولیٹیکل سائنس کے طے شدہ اصولوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے کہ نہیں، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، ہم نے پہیہ نئے سرے سے ایجاد کرنا ہے، یا ہم نے جناب روٹی جو ہے وہ ناک کے ذریعے کھانے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم کر رہے ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، اس جیسے جو ان جیسی شخصیات جو ہیں، یہ نمونے ہیں پاکستان کی ریاست کے اندر، پاکستان کے سسٹم کے اندر، جو کسی نہ کسی سازش کی پیداوار ہوتے ہیں. اور یہ بات میں ابھی کوئی بڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا. اگلی نشست میں آپ کو میں خبر ایک بڑی والی شیئر کروں گا کہ ایک اور بڑا کام ہونے جا رہا ہے. وہ بڑا کام کیا ہے وہ ہم اگلی نشست میں شیئر کریں گے، گفتگو کریں گے. فی الوقت جو ہے پاکستان کے آگے جسٹس یحییٰ آفریدی کے علاوہ کچھ معاملات میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے، میں ان کو ان کی نیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کر رہا، لیکن ایک معاملے کے اوپر جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی وہ ان ججوں سے ہم خیال ہو گئے یا ان کے ساتھ جا بیٹھے جو پاکستان کے عوام کے خلاف برسر پیکار ہیں. میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کے دستور اور پاکستان کی پارلیمان کو اپنی مرضی کے ذریعے نچوانا چاہتے ہیں، پاکستان کے آئین کو اپنی مرضی کی تشریح کر کے ہم پر مسلط ہونا چاہتے ہیں، یہ ان میں سے لوگ ہیں. اور انہوں نے پچھلے آلموسٹ 3.5 پونے 4 سال بلکہ 2017 سے یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کا حق جو ہے وہ غصب کرنے میں یہ ہراول دستہ کیا، یہ سہولت کار ہیں، اور جو وہ جرنیل تھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا. جیسے یحییٰ آفریدی صاحب نے 184، یہ بحث بہت ہم کر چکے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 184 کیا ہے، 184(3) کی مطلب اس کا کتنا غلط استعمال ہوا پاکستان میں. تو 184(3) کے نیچے جو اپیل کا حق تھا، پہلے اس میں اپیل کا حق نہیں تھا. تو جو سپریم کورٹ کے 7 ججوں نے جو ہے وہ ماضی سے اس کا اطلاق، ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف پاکستان کی ہائیسٹ جو عدالت ہے وہ اگر فیصلہ دیتی ہے اور اس فیصلے کے خلاف اس کو اپیل کا حق نہیں ہے، نظر ثانی کی اپیل کا حق بھی نہیں ہے. نظر ثانی کی تو خیر چلیں وہ اور بات ہے، لیکن اپیل کا حق نہیں ہے. کیونکہ بادشاہ سلامت ہے، کیونکہ یہ اللہ معاف کرے یہ عدالت جو ہے یہ شاید خدا نخواستہ خاک میں بدہن نعوذ باللہ کہ یہ کسی ایسی ہستی کی ہے جو غلطیوں سے پاک ہے.
یہ گوشت پوست کے انسان ہیں جو سپریم کورٹ کے بھی جج ہیں, یہ بھی غلطی کر سکتے ہیں, اور انہوں نے غلطیاں کی ہیں. ہماری جو پاکستان کی ریاستی تاریخ ہے, جو عدالتی تاریخ ہے, جو سیاسی تاریخ ہے, اس میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں, اور ایک نہیں بے شمار کی ہیں, اور 184(3) کے تحت ہی کی ہیں. یہ چونکہ ٹیکنیکل بات ہے, بھٹو کی پھانسی سے لے کے مولوی تمیز الدین سے لے کے معاملات کہاں کہاں, اور پھر ظفر علی شاہ کیس, اور پھر یہ جو 63(1)(f) والا کیس تھا, یہ والا, یہ ساری وہ غلطیاں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. یہ جرم ہے, یہ غلطیاں نہیں ہیں, یہ جرم ہے. تو انہوں نے کہا, کیونکہ پاکستان کی پارلیمان کی منشا تھی کہ یار کہ جن کے خلاف یہ فیصلے دے چکے ہیں وہ حیات ہیں, وہ آئیں, اپیل کریں اور نظر ثانی کریں, اور یہ اپنے سپریم کورٹ رجوع کر لے اس کے اوپر. 7 ججوں نے کہا کہ جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, جسٹس سردار طارق مسعود ہیں, جسٹس سید منصور علی شاہ ہیں, جسٹس امین الدین خان ہیں, جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں, جسٹس اطہر من اللہ ہیں, جسٹس مسرت ہلالی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کہ ماضی سے اطلاق ہونا چاہیے. پہلی ٹیکنیکل بات ہے کہ یہ جو درخواستیں آئی تھیں, یہ درخواستیں مجموعی طور کے اوپر خارج کر دی گئیں. ان درخواستوں میں جو سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے, اس میں جو کچھ بھی کہا گیا تھا, ان کے خلاف یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اختیار واپس لیا گیا. 3 رکنی بینچ کمیٹی ہے, وہ اب یہ اختیار بینچ بنانے کا, کیس لگانے کا, اپیلوں کو نمبر لگانے کا, ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو اپیلیں دائر ہوتی ہیں ان کو 14 دنوں کے اندر فکس کرنے کے جو معاملات تھے, اور یہ پاکستان کی جو وکلا برادری ہے, یہ ان کے درینہ مطالبات تھے. تو یہ اس میں یہ والے کام کیے گئے تھے, لوگوں کو یہ حقوق دیے گئے تھے. چیف جسٹس پاکستان سے جو بادشاہانہ مغل اعظم والے اختیارات واپس لیے گئے تھے, شہنشاہوں والے اختیارات وہ واپس لیے گئے تھے, ان کو آئین اور دستور کا تابع کیا گیا تھا. وہاں پر بھی جمہوریت جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے 3 رکنی ایک کمیٹی بنا کے کہ وہ یہ والے فیصلے کرے. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ماسٹر آف دا روسٹرم آج صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ کہاں سے آیا لفظ. آج جب ہیئرنگ ہو رہی تھی, نہ اس میں کہیں پر اسلامک جورسپروڈنس میں ہے, نہ ویسٹرن جورسپروڈنس میں ہے, یہ لفظ آیا کتھوں ہے؟ ظاہر ہے کہ عمر طاہر بندیال صاحب کے جیسے مچھندر جو تھے, یا ان کے جو مچھندر باقی ہیں, انہوں نے دریافت کر لیا, لگا دیا. اور بائی دا وے یہ ہم فقیروں کے کیس میں انہوں نے کیا تھا, وہ کیس جس میں ہم نے اپنی پٹیشنیں واپس لے لی تھی, عامر میر صاحب نے اور میں نے, اور میرا خیال ہے کہ ہم سب نے, قیوم صدیقی صاحب نے, وہ جو سو موٹو لیا تھا, ہم نے ایک کیس کیا تھا کہ جی کہ یہ آزادی صحافت کے متعلق. تو وہ عدالت میں قاضی فائز صاحب کی عدالت میں ہی وہ ہم نے درخواست دے دی تھی. صحافی جو ہیں وہ جو صحافتی امور سے متعلق تھی, تو وہ آفس کے چکروں میں نہیں ہم پڑے تھے, ہم نے جا کے سیدھی درخواست کر دی. انہوں نے اس کے اوپر سو موٹو لے لیا. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار صاحب باہر تھے, قائم مقام چیف جسٹس تھے بندیال صاحب, دوڑے آئے, راتی ستے پہ اٹھے نا کہ وہ ایک ہی ہو گیا, سو موٹو کے اوپر سو موٹو لے لیا. اور پھر ان کے ساتھ منیب تو پتہ نہیں کون کون سے, اعجاز الحسن صاحب, سارے بیٹھے. جب یہ انہوں نے بینچ بنا لیا اور کہا کہ جی کہ یہ کیس ہم نے سنا ہے کہ یہ چیف جسٹس کے بغیر یہ سو موٹو لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا, اور ایک آنے والے جو 2 چیف جسٹس تھے, انہوں نے وہ اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کو دے دیا, نہیں یہ اکلا ہی سن سکتا, اور کوئی نہیں سن سکتا. یہ ہم فقیروں کے کیس میں ہی ہوا تھا. ہم نے دیکھا کہ یار یہ تو 2 نمبری ہو رہی ہے. ہم نے کہا کہ جی ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے, ہم اپنا کیس واپس لینا چاہتے ہیں. نہیں ایسے نہیں واپس کرنا, ہم نے فیصلہ سنانا ہے. یہ والی حرکت کی تھی بندیال صاحب نے, جسٹس منیب صاحب نے, جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے, جسٹس قاضی امین صاحب نے, اللہ بخشے وہ فوت ہو گئے ہیں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے فوت ہو گئے ہیں. تو یہ والے انہوں نے کام کیے تھے. تو جس میں ہولی سولی اختیار, ماسٹر آف دا روسٹرم, چیف جسٹس پاکستان. وہی سادہ سا قانون ہے سپریم کورٹ سے متعلق. آئین میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب ہے چیف جسٹس اینڈ ججز آف دا سپریم کورٹ. اب اس میں چیف جسٹس جو ہے وہ بادشاہ کتوں بن گیا, بنا دیا تھا انہوں نے, آپ ہی گان والے, آپ جان والے, جیو جیاں روح ہو جے فرشتے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال وہ ہوا تھا, یہ پارلیمان نے اس کے اوپر قانون سازی کی, اور اس قانون سازی کے نتیجے میں جو جسٹس بندیال صاحب ہیں انہوں نے درخواستیں ڈلوائیں, اور پھر اس کے اوپر ایک اسٹے آرڈر جاری کر دیا. یہ سارے جو جج ہیں یہ ان کے شریک تھے. ان کے ساتھ وہ کون سے شریک تھے جنہوں نے ان درخواستوں کو خارج کرنے سے انکار کر دیا, مسترد کرنے سے انکار کر دیا. وہ جو 5 جج ہیں ان میں یہ والے لوگ شامل ہیں. بہرحال ایک تو یہ وہ پہلا جو بنیادی ہے وہ 10/5 سے خارج ہوئی درخواستیں,
فارغ. انہوں نے کہا پارلیمان کا حق ہے. لیکن جو ماضی سے اطلاق سے متعلق تھا اس میں یعنی 5(1) جو ہے اس سیکشن کا, اس میں سب سیکشن 1 آف سیکشن 5 یعنی 5(1) اس کو کہیں گے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ جو ڈسینٹنگ نوٹ دیا ہے وہ 9/6 سے دیا ہے, یعنی 6 جج جو ہیں جاز الحسن, جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی, جسٹس عائشہ اے ملک, جسٹس شاہد وحید, انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ اپیل کا حق جو ہے وہ انہوں نے اس پہ ان کو نہیں دیا. انہوں نے کہا اپیل دا نہیں ہوں. اوکے ٹھیک ہے جی, مرضی ہے ان کی. اب 8 میں سے 7 ججوں نے کہا کہ جی کہ اپیل کا حق ہوگا لیکن ماضی سے ہوگا, اور جو ماضی سے اپیل کا حق دینے والے ہیں ان میں صرف جسٹس شاہد جو یحییٰ آفریدی ہیں وہ فارغ ہوئے ہیں, وہ دوسری طرف گئے ہیں. میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا, اچھے جج ہیں. ان کو لگا کہ ماضی سے اگر اس کا اطلاق کریں گے تو پھر تو جناب پتہ نہیں یہ وہ گڑے مردے کھاڑے جائیں گے. تو اب اس فیصلے کے بعد بیسکلی ہوگا کیا کہ ایک تو وہ جو فیصلے جتنے ہوئے ہیں بندیال صاحب نے 20 اپریل کے بعد جتنے فیصلے دیے ہیں, اسٹے آرڈر کرنے کے بعد جتنے بینچ بنائے, جتنے فیصلے دیے, ان کو ایک طرح سے قانونی تحفظ حاصل ہو گیا. نمبر 2 کہ اب جو فائدہ نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب کو ہونا تھا کہ وہ اپیل میں جا کے کر لیتے اس فیصلے کے خلاف, وہ جو ان کو پاناما میں جو اقامے والا کیس تھا اس میں بددیانتی تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی جو نون لیگ دشمنی یا جو ان کی نواز شریف یا شریف فیملی دشمنی ہے, وہ میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ والا ذکر کیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ مانیٹرنگ جج لگے ہوئے تھے اوپر, عمل درآمد کیس کے وہ نگران جج تھے, یعنی کہ اوپر بٹھا کے ایک ایسا بندہ جن کی نواز شریف کے ساتھ ازلی دشمنی ہے اس پوری خاندان کے ساتھ, اس کو انہوں نے نگران جج لگا دیا تھا. مینو لاؤ. تو وہ کہنے کا مطلب ہے وہ والا فیصلہ, تو وہ فائدہ نہیں ہوگا اب ان کو اپیل وہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات جو تھی وہ کھڑی رہیں گی. تو یہ والی صورتحال ہے. اب میں سمپل جو بات اس کے اوپر جو زیادہ ٹیکنیکل باتیں ہیں میں وہ ٹیکنیکل نہیں کرنا چاہتا, پولیٹیکلی رہنا چاہتا ہوں. اور یہ فیصلہ اب چونکہ پبلک پراپرٹی ہے اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں. تو اس کی سادہ حرفوں میں جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام دشمن قسم کے سیاسی جھکاؤ رکھنے والے جج تھے انہوں نے اپنا قبلہ نہ درست کرنا تھا, نہ وہ اپنا قبلہ درست کریں گے. تو پھر کیا ہونا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو پروجیکٹ عمران خان کے تحت جو جج سپریم کورٹ میں انڈکٹ ہوئے تھے ان کا کیا ہوگا؟ 20 سال کے ہم بھگتتے رہیں گے ان کو, یا پھر جو ہے پروجیکٹ عمران خان کے جو پروردہ جج ہیں وہ سپریم کورٹ میں اب ہم ان کو بھگتتے رہیں گے؟ اس سے متعلق جو ہے وہ فیصلے ہونا ابھی باقی ہیں. تو پارلیمان جو ہے وہ اس کا آج ایک طرح سے بول بالا ہو گیا, لیکن کچھ ظاہر ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی وجہ سے یہ جو مزہ تھوڑا سا کرکرا ہوا ہے, لیکن ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے. میں باقی ججوں کی طرح ان کو اس لائن میں تو نہیں رکھ سکتا کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کی ہسٹری جو ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے وہ آزاد منش جج ہیں, آئین اور دستور کے تابع ہیں, اور ان کو ایک بات لگی کہ ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اوورال فیصلہ بڑا زبردست ہے, اور یہ فیصلہ حسب توقع آیا ہے کہ اس طرف والے اس طرف ہیں اور اس طرف والے اس طرف ہیں. جو عوام دشمن جج ہیں ان کی عوام دشمنی قائم ہے, اور جو دستور پسند جج ہیں ان کی دستور پسندی قائم ہے. تو آگے چل کے کیا ہوگا یہ ہے فیصلہ بڑا اہم, اور یہ ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ قانونی ہیں, ہمیں تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے. اگلی نشست میں اس کا ذکر کریں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.